جائیں اور احادیث الگ آ جائیں. 2 احادیث میں سے ایک اور ان 4 میں سے 2 کرنی ہوں گی. لیکن اللہ سے امید ہے کہ 6 ایک ساتھ آ جائیں گے. پیپروں میں 6 ایک ساتھ ہی ہوں گے. 6 ایک ساتھ میں فائدہ یہ ہے کہ اکثر بچوں کو احادیث یاد ہوتی ہیں، تو 2 احادیث لکھ لیتے ہیں ان کے ترجمے، اور ان میں سے کوئی ایک کر لیتے ہیں ترجمے میں سے ایک. اس کے بعد پیپر میں 8 شارٹ کوسچن آنسر آتے ہیں. 8 اس 8 میں سے آپ کو صرف 4 کرنے ہیں. اب بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تفصیلی سوالات 4 ہوتے ہیں. ان 4 میں سے 2 کرنے ہیں. 4 میں سے 2 کرنے ہوتے ہیں. اب کون کون سے یاد کرنے ہیں اس کو ذرا دیکھ لیجئے. ایم سی کیوز جو ہیں ریڈیوس سلیبس کے مطابق ہم نے دیے ہیں، وہ ڈسکرپشن میں موجود ہوں گے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. 10 تو ایم سی کیوز ہیں. 2 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے. پیپر 9 بجے شروع ہوگا اور 11 بجے ختم ہو جائے گا. اور آیات اور حدیث پیپر میں 3 کرنی ہوتی ہیں. 2 نمبر کا ترجمہ، 2 نمبر کی تشریح، 12 نمبر اس کے ہوتے ہیں. اور مختصر جواب جو ہے وہ 4 کرنے ہوتے ہیں. 2 نمبر ہوتے ہیں، 8 نمبر اس کے ہوئے. اور تفصیلی سوالات جو ہیں 2 کرنے ہوتے ہیں 10 نمبر کے، تو 20 نمبر اس کے ہوئے. ایسے 50 نمبر بنے کل 2 گھنٹے. اب احادیث جو آئیں گے وہ ان میں سے آئیں گی. ایک تو سورہ بقرہ، بہتر ہے کہ ان کی 2 رکوع یاد کر لیں، ورنہ کم سے کم یہ سورہ بقرہ کی جو ہے آیت نمبر 3 4 5 6 7، اور یہ سورہ انفال رکوع نمبر 1 اس کی آیت نمبر 1 2 3 4 5 6 7. اس کے علاوہ رکوع نمبر 2 سورہ بقرہ رکوع نمبر 2، یہ جو 2 آیات ہیں یہ اس میں دی گئی ہیں، مشق میں ایکسرسائز میں دی گئی ہیں، تو یہ بھی اس کے ترجمہ اور تشریح آپ کو یاد ہو. ایسے ہی سورہ انفال میں رکوع نمبر 1 میں 10 آیات ہیں، ایک اس آیت کا ترجمہ اور اس آیت کا ترجمہ. ایسے ہی یہ جو 2 آیات ہیں یہ سورہ انفال رکوع نمبر 2، اس میں ایکسرسائز میں یہ 2 آیات دی گئی ہیں. پیپر میں اکثر یہ آتی رہتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اس کا ترجمہ آنا چاہیے اور تشریح بھی جو ہے اس کو یاد کر کے جانی ہے. اس کے بعد 15 احادیث دی جا رہی ہیں، ترتیب سے احادیث ہیں. 10 یہ حدیثیں ہیں اور باقی 10 حدیثیں یہ ہیں، اور یہاں سے اگر شروع کریں 11 12 13 باقی 5 حدیثیں یہ ہیں. اگر پیپر میں کیونکہ حدیثیں 15 آسان ہے، بہت آسان ہیں، ایک ایک لائن کی ہیں، بہت آسان ہیں، لازمی یاد کر کے جائیں. ویسے امید تو کی جاتی ہے کہ پیپر جو ہے اس میں قرآنی آیات اور احادیث وہ مکس ہو کے آئیں گے، ایسے جیسے یہ ایسے مکس ہو کے آئیں گے، اور اس میں کسی 3 کا جو ہے نا ترجمہ کرنا ہوگا. اگر احادیث صحیح یاد کی ہوں گی 15 تو انشاءاللہ 2 تو اس میں سے آ جائیں گی، تو باقیوں میں سے جو آپ نے پکے یاد کیے ہوں گے اس میں سے انشاءاللہ 1 تو لازمی ہی آئے گا، 1 یا 2 یا 3 اس میں سے آ جائیں گی. اس کے بعد اب شارٹ کوسچن آنسر سن لیجیے. جو شارٹ کوسچن آنسر بتائے جا رہے ہیں کوشش کیجیے گا کہ بک میں سے اس کو آپ تلاش کریں. میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں گا کہ یہ چیپٹر کون سا ہے. یہ جو قرآن کا جو چیپٹر ہے نا، قرآن مجید کے جو معجزہ ہیں، معجزہ اعجاز معجزے کو بولتے ہیں، کون کون سے معجزے قرآن مجید میں لکھے گئے ہیں، وہ شرک کی اقسام، عقیدہ توحید والا چیپٹر، وحی کے لغوی معنی، اس میں جو وحی کے بارے میں ہے اس کے اصطلاحی معنی اور اقسام کون کون سی ہیں. قرآن مجید کے کوئی بھی 5 صفاتی نام قرآن مجید کا جو چیپٹر ہے اس میں ہیں. یہ حج کا جو چیپٹر ہے، حج کی اقسام، اس میں 3 اقسام لکھی ہوئی ہیں، دیکھ لیجیے گا. زکوٰۃ کا چیپٹر ہے، مصارف زکوٰۃ 8 ہیں، کون کون سے. ارکان اسلام کے نام سب کو معلوم ہیں، 5 ہیں.
کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ حج میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صحیح کیسے کہتے ہیں؟ صفا اور مروہ یہ پہاڑیاں ہیں، ان دونوں کے درمیان جو دوڑتے ہیں، چکر لگاتے ہیں دو، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، تو وہ جو دوڑنا ہوتا ہے اس کو صحیح کہتے ہیں۔ اور یہ سورہ انفال کے جو رکوع نمبر 1 ہے اس میں ہے سورہ انفال میں مومنوں کی کون کون سی صفات بیان کی گئی ہیں۔ حدیث کی تعریف اور اقسام۔ جب حدیث شروع ہو رہی ہے، حدیث نمبر 1 سے پہلے حدیث کا تعارف والی جو چیپٹر ہے اس میں حدیث کی اقسام، یہ 9 کلاس میں آپ نے جو ہے نا پڑھی ہوئی ہیں، اس میں سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد توحید کی 3 جو اقسام ہیں جو آپ کی بک میں ہیں، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید فعلی، توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی العبادت۔ ایسے صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ کے اندر موجود ہے کہ صاحب نصاب ہم کسے کہیں گے۔ اس کے بعد ہے نصاب زکوٰۃ سے کیا مراد ہے کہ کتنا نصاب ہوگا زکوٰۃ کا، سونا کتنا ہونا چاہیے، چاندی یا نقدی ہے تو وہ کتنی، اس سے مراد۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے اور فائدے بتائیے۔ یہ آپ کی غالباً حدیث نمبر 5 ہے جو بھی، یا حدیث نمبر 6 ہے، اس میں بتایا گیا ہے صلہ رحمی کے فائدے۔ ایک تو رزق کشادہ ہوتا ہے اور عمر دراز ہوتی ہے۔ صبر کی تعریف اور اقسام۔ صبر کی اقسام معلوم ہونی چاہیے۔ صبر کی 3 اقسام ہیں، تو صبر اور استقامت کا جو چیپٹر ہے اس میں صبر کی 3 اقسام لکھی ہوئی ہیں، وہ یاد کر کے جائیں۔ منافق کا شرعی مفہوم اور نشانیاں۔ منافق کی نشانیاں کون کون سی ہیں؟ سیاہ ستہ یا اصول 4 کے نام۔ حروف مقطعات کسے کہتے ہیں، کیا ہیں، کون کون سے ہیں، اس کو بھی دیکھ لیجیے گا ایک مرتبہ۔ مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے؟ عقیدہ رسالت کے تقاضے، میانہ روی کا کیا مطلب ہے، اس کے فائدے کیا ہیں۔ انفال، غنیمت اور فے، یہ جو ہے سورہ انفال کا رکوع نمبر 1 میں موجود ہے۔ فرشتوں کے نام اور ذمہ داریاں، یہ جو ہے نا ملائکہ پر ایمان ایک چیپٹر ہے، اس میں 4 فرشتوں کے نام اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ کتابوں پر ایمان، تو سورہ زبور، انجیل، قرآن مجید، اور جن انبیاء پر جو نازل ہوئی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، زبور جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث اور سنت میں فرق واضح کریں۔ حدیث کسے کہیں گے؟ سنت۔ نماز کے کچھ آداب اور شرائط بیان کریں۔ قرآن مجید کی خصوصیات۔ مناسک حج کون کون سے ہیں؟ سورہ انفال کی پہلی آیت میں کون سی 3 باتوں کا مومنوں کو حکم دیا گیا ہے؟ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ، ایک تو یہ ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، یہ جو کچھ آیات جس میں گئی ہیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَکُمْ إِن کُنتُم مُؤْمِنِین۔ صوم کے فائدے، روزے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ کافروں کے جو 2 گروہ ہیں، ایک ابو جہل کا قافلہ اور ایک ابو جہل کا اور ایک ابو سفیان، جو تجارت کی غرض سے واپس جو آ رہا تھا، 50,000 کا دینار کا سامان تھا۔ منافقین مومنوں کا مذاق کیوں اڑاتے تھے؟ حدیث کی روشنی میں ظالم اور مظلوم کی مدد کا کیا طریقہ ہے؟ اور تقوی اختیار کرنے کے فوائد۔ یہ کچھ سوالات ہیں، تھوڑا سا ان کو دیکھ لیجیے گا، 3 لائنیں 4 لائنیں لکھ کے آ جائے گا انشاءاللہ، ہیڈنگ سے لکھیں گے تو زیادہ اچھا ہے۔ اس کے بعد حصہ جیم۔ حصہ جیم میں یہ 4 سوال آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ سیرت سے متعلق آ سکتا ہے، سیرت کے بارے میں کچھ بھی آ سکتا ہے، لیکن آپ نے ویسے تو سارے یاد کر لیے ہوں گے، لیکن ابھی جو یاد کرنے ہیں وہ صرف 5 سوال یاد کرنے ہیں۔ ایک تو کیونکہ عقائد میں سے لازمی آتا ہے، اور ان کی جو علمی خدمات ہے ان کے بارے میں لازمی آئے گا، تو ایک امام جعفر صادق کے بارے میں ہیڈنگ سمیت پوری بک میں آپ کی چیپٹر میں جو لکھا ہوا ہے وہ سب چیزیں یاد کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے بارے میں پورے چیپٹر میں جو باتیں ہیں ہیڈنگ سمیت وہ تمام چیزیں یاد کر لیجئے۔ 2 سوال یہ ہو گئے، اور ایک عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، ان کو پکا یاد کر کے لکھیں۔ 3 یہ سوال اور 2 سوال یہ۔ ہاں اگر وقت مل جائے تو باقی بھی پڑھ لیجیے گا، لیکن یہ 5 سوال اگر لازمی یاد کر لیں گے، ایک تو ان میں سے آ جائے گا اور ایک ان میں سے آ جائے گا انشاءاللہ، تو 5 مطلب 2 سوال کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ ہیڈنگ سمیت یاد کرنے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہیڈنگ سیکھنی ہوتی ہیں۔ میں جو ہے یوٹیوب چینل پہ اگر آپ دیکھتے ہیں سر نوید خالد،
اور اس میں پلے لسٹ میں جب ہم جائیں تو فرسٹ ایئر اسلامیات پوری بک کے تمام لیکچر موجود ہیں. عقیدہ توحید کی ہم نے اس میں کم سے کم 15 سے 20 ہیڈنگس، 15-16 ہیڈنگس اس میں ہیں. عقیدہ رسالت میں بھی 12, 13, 14 ہیڈنگس ہیں. عقیدہ آخرت میں بھی 13, 14, 15 ہیڈنگس ہیں. تو وہ ہیڈنگس کو یاد کرتے ہوئے آسانی ہو جاتی ہے. جیسے عقیدے کی لغوی معنی، عقیدے کی اصطلاحی معنی، آخرت کی لغوی معنی، آخرت کی اصطلاحی معنی، دنیا اور آخرت میں کیا فرق ہے، عقیدہ آخرت قرآن کی روشنی میں، عقیدہ آخرت احادیث کی روشنی میں، یہ تمام چیزیں. اور ایسے یہ چیزیں بھی یاد کر لیجیے گا. امید کرتے ہیں کہ آج کا پیپر آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کا جو پیپر ہوگا وہ اسی میں سے آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے. جب پیپر ہو جاتا ہے تو لازمی کمنٹس کیا کریں کہ سر الحمدللہ جو چیزیں آپ نے بتائی تھی پیپر میں وہی تمام چیزیں آئیں، اور آپ کا بہت شکریہ. خوشی ہوتی ہے کہ بچے جو ہے نا جب خوش ہوتے ہیں کہ وہی پیپر آیا، وہ پیپر بہت آسان تھا، اچھا ہو گیا پیپر. دوسروں کو لازمی شیئر کیجیے گا، اور چینل بھی سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ انشاءاللہ سیکنڈری میں بھی جو ہے نا آپ کو اردو اور پی ایچ ڈی کی جو ہے ویڈیوز ملتی رہیں گی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. فاحسن الجزاء.